السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سب کے لیے اس سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف یہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے وہ قرآن کی ترتیب دو طرح کی ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے اور جنرلی ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، اس طریقے سے سورتوں کی شروعات ہوتی ہے اس قرآن میں جو قرآن ہمارے پاس ہے۔ لیکن کیا اترنے کے اعتبار سے آپ کو اور ہم کو معلوم ہے کہ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرس میں پورا قرآن مکمل نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ آیتیں اتری، اس کے بعد کسی اور موقع پر کچھ آیتیں اتری، اس کے بعد کچھ آیتیں اتری، اس طریقے سے قرآن کریم کا اترنا یہ مکمل ہوا۔ تو دو طرح کا قرآن کریم لکھا، دو طرح کی ترتیب قرآن کریم کی ہے۔ ایک ترتیب تو وہ ہے جس ترتیب پر قرآن اترا ہے، اور ایک ترتیب وہ ہے جو ترتیب ہمارے سامنے قرآن کریم کی ہے۔ یہ دونوں ترتیبیں الگ الگ ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس قرآن میں الحمد شریف پہلے ہے، سورہ بقرہ دوسرے نمبر پر ہے، سورہ آل عمران تیسرے نمبر پر ہے، سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ بالکل آخر میں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ قرآن اترا تو سب سے پہلے الحمد شریف اتری، اس کی آیتیں، اس کے بعد سورہ بقرہ اتری، اس کے بعد سورہ آل عمران اتری، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس جو اخیر میں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے اخیر میں اتری ہے، نہیں، دو ترتیبیں الگ الگ ہیں۔ ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب سے اللہ کے نبی پر قرآن اترا، وہ ترتیب بالکل الگ ہے، اور ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب پر قرآن ابھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی پر جو قرآن اترا تھا اس ترتیب کو کہیں گے ترتیب نزولی۔ نزول عربی زبان میں اترنے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی پر قرآن جس ترتیب سے اترا ہے ایک وہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب میں الحمد شریف پہلے نہیں تھی، اس ترتیب میں سورہ بقرہ دوسرے نمبر پر نہیں تھی، اس ترتیب میں سورہ ناس سب سے اخیر میں نہیں تھی، بلکہ اس ترتیب میں اقرأ بسم ربک الذی خلق جو سورہ علق کے نام سے مشہور ہے، جس کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، جو قرآن کے 30ویں پارے میں ہے، یعنی قرآن کی بالکل آخر کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی پر جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب سے پہلی جو 5 آیتیں اتری وہ الحمد شریف کی نہیں تھی، وہ سب سے پہلی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ والی جو 5 آیتیں ہیں یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی پر سب سے پہلے اتری ہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کھول کر دیکھیں گے تو قرآن کی شروعات اقرأ بسم ربک الذی سے نہیں ہوتی، قرآن کے آخر میں جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں یہ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر قرآن جس ترتیب سے اترا تھا، جو آیتیں پہلے اتری، جو آیتیں دوسرے نمبر پر اتری، جو آیتیں تیسرے نمبر پر اتری، اس ترتیب کو کہا جاتا ہے ترتیب نزولی، یعنی اترنے کی ترتیب۔ اور قرآن ہمارے سامنے اس ترتیب سے نہیں ہے، قرآن جو ہمارے سامنے ہے وہ بالکل دوسری ترتیب سے ہے، اس ترتیب کو کہا جاتا ہے ترتیب مصحف۔ مصحف کا مطلب ہوتا ہے قرآن شریف، یعنی قرآن شریف کی ترتیب۔ کیا مطلب کہ ابھی جو قرآن شریف ہمارے سامنے ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے کہ الحمد شریف پہلے ہیں، سورہ بقرہ بعد میں ہے، سورہ آل عمران تیسرے نمبر پر ہیں، یہ ترتیب الگ ہے۔ تو دو ترتیبیں قرآن کریم کی الگ الگ ہے۔ ایک ترتیب ہے ترتیب نزولی، اس کا تو جاننا اب مشکل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کون کون سی آیتیں پہلے اتری۔ صرف اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ والی آیتیں،
اور کچھ 2-3 آیتیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ کب کب اتری ہیں، باقی ڈھونڈنے اور تلاش کرنے سے سب مل جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے ترتیب نزولی۔ تو ترتیب نزولی جس ترتیب سے اللہ کے نبی پر وہ قرآن اترا، وہ ترتیب مصحف، ابھی قرآن ہمارے سامنے جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب کو کہیں گے ترتیب مصحف۔ اب یاد رکھیے ان دونوں میں چاہے ترتیب نزولی ہو چاہے ترتیب مصحف ہو، دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ ترتیب نزولی تو اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اسی ترتیب سے قرآن اترتا تھا، اور ترتیب مصحف اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ آیتیں اتری ہیں یہ یہاں لکھ دو، یہ آیتیں اتری ہیں یہ اس صورت میں لکھ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترتیب نزولی اور ابھی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے یہ بعد کی لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اس لیے یہ ترتیب بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہیں اور آپ نے خود اس ترتیب پر قرآن شریف کو لکھوایا ہے۔ تو ان شارٹ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف قرآن کے بارے میں یہ بہت اہم معلومات ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا سمجھیے کہ جب کوئی بلڈنگ بننی شروع ہوتی ہے تو اس کی جو بنیادیں ہیں وہ پہلے بنتی ہے، پھر پہلا فلور بنتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اس طریقے سے چلتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں جو بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں بعد میں وہ قرآن میں پہلے رکھی گئی ہے، اور جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق اس کو سب سے اخیر میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا اور وہیں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ دونوں ترتیبیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، کسی بھی ایک ترتیب کو نکار دینا، غلط کہہ دینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔